ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان کسی جگہ تھے کہ ایک دیہاتی سامنے آ گیا. یعنی صحابہ کرام جو آپ سے واقف ہیں، جانتے ہیں، ان کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے. ایک دیہاتی بدو سامنے آ گیا. اس نے آگے بڑھ کر یعنی نہ سلام نہ دعا آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی. جو انداز ہوتا ہے بدو لوگوں کا، اونٹنی کی نکیل پکڑ لی. پھر عرض کیا اللہ کے رسول، یا عرض کیا ہے محمد، مجھے بس وہ چیز بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے. یعنی میں کوئی بڑے لمبے چوڑے خطبے سننے کے لیے نہیں آیا، سیدھی سادھی بات بتائیں مجھے، بس جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. آپ کی سواری اس طرح روک لینے پر لوگوں کو تعجب ہوا. یعنی ظاہر ہے کہ بالکل ہی جیسے اجڑ لوگوں کا انداز ہوتا ہے، سواری روک لی انہوں نے. چنانچہ لوگ ادھر ادھر سے کہنے لگے اسے کیا ہوا، اسے کیا ہوا، یعنی یہ کیا کیا اس نے. یعنی نہ کوئی آگے کوئی بات کہی. ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑی شخصیت ہے، آپ کو کسی طریقے سے بات کرنی چاہیے، ہجوم میں سے نکلے، نکیل پکڑ لی، تو لوگوں کو کچھ تعجب بھی ہوا کہ خدا نخواستہ کیا مسئلہ ہے. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کیا ہوا کیا ہوا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی ضرورت لائے گا، یعنی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے. پھر آپ نے سواری روک لی اور اس کی بات سنی. یعنی یہ جو بات اس نے کہی تھی یہ راوی نے تو سنی ہے، حضور نے ابھی پوری نہیں سنی تھی کہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ نے اپنی سواری روکی اور اس کی بات سنی. پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اسے توفیق ارزانی ہوئی. یعنی کیا بات پوچھی ہے اس نے، یہ بڑی داد دی ہے حضور نے. پوچھنے کی بات یہی تھی اصل میں کہ وہ چیز بتا دیں مجھے، میں اسی لیے تو آیا ہوں کہ یہ لوگوں کو بتا دوں کہ جنت کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے. اسے توفیق ارزانی ہوئی ہے، یعنی خدا نے خاص کرم فرمایا اس کے اوپر کہ یہ سوال اس کی زبان سے نکلا ہے، یا فرمایا اسے ہدایت نصیب ہوئی ہے، یہ دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو آپ نے روکا، وہ تھوڑا ہجوم کر رہے تھے. آپ نے اس سے کہا تم نے ابھی کیا کہا تھا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بات تو سن لی ہے، لوگ بھی سنیں اس کی بات کہ اس نے کتنا اہم، کتنا بنیادی معاملہ سامنے رکھا ہے. کیونکہ آپ کی ساری دعوت کا ہدف وہی ہے. جیسے بھی پوچھا اس نے، یعنی اسلوب کیا ہے، طریقہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ذرا پھر بیان کرو. راوی کا بیان ہے کہ اس نے اپنی بات دہرائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا بخدا تمہارا سوال اگرچہ مختصر ہے لیکن بات بہت بڑی پوچھ لی ہے. یعنی اس کو مزید واضح کیا کہ کیا بات پوچھی ہے. اب جواب دیا، فرمایا تم اللہ کی بندگی کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، فرض نماز کا اہتمام رکھو گے، لازمی زکوٰۃ ادا کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، بیت اللہ کا حج کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرو گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو گے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے لوگوں کے لیے بھی پسند نہیں کرو گے. یہ ہے راستہ جنت. کوئی کمی رہ گئی باقی، یعنی ایسا مختصر، ایسا جامع دین کا وہ پہلو جو خدا سے متعلق ہے اور وہ جو انسانوں سے متعلق ہے. یعنی یہ بات آپ نے بیان کی ساری کی ساری. جب بات ختم ہو گئی تو کہا اچھا میری اونٹنی کو جانے دو. تو یعنی اس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، جانے نہیں دینا. اب اس کا جواب سنیے. اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے جو کچھ ہدایت فرمائی ہے میں اس پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا. یعنی ٹھیک عمل کروں گا، آگے کچھ نہیں کروں گا. وہ نکیل چھوڑ کر جانے کے لیے پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جو کچھ بتایا گیا ہے یہ اس پر عمل پیرا رہا تو جنت میں. یعنی جو اصل سوال تھا اس کا جواب بھی دے دیا اور پھر فرمایا کہ بس یہی ہے اس میں راستہ. تو یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر صوفیانہ قسم کی باتیں، لمبی چوڑی فلسفیانہ چیزیں، کچھ بنیادی مقدمات، کچھ اس کے نتائج، پھر اس کے بعد مرشدوں کے احکام اور فلاں، کچھ نہیں ہے اس میں. سیدھا دین ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے باتیں ہیں، اور اخلاقی پہلو سے جو چیز بیان کی ہے وہ میں بھی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر دیکھیے.